بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستوں، امجد ریچ اپنے یوٹیوب چینل سے مخاطب ہے۔ گزشتہ روز شہباز شریف صاحب ماشاءاللہ پاکستان مسلم لیگ نواز گروپ کے صدر صاحب جب وہاں پہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز نے ان کے گھر پہ چھاپہ مارا تو وہ وہاں سے غائب ہو چکے تھے۔ پھر دوسری جگہ بھی انہوں نے چھاپہ مارا، وہاں سے بھی غائب ہو چکے تھے۔ مجھے عمران خان کی اکاؤنٹیبلٹی پروسیس سے قطعاً اتفاق نہیں ہے، چونکہ مجھے پتہ ہے کہ جو تیر انہوں نے پہلے مار لیے 2 سال میں مقدمات بنا کے، جو ان کو وراثت میں مقدمات ملے، اس سے پہلی گورنمنٹ نون لیگ کی گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے جو مقدمات ان کو ملے، جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز پروگریس کر چکی تھی، اس کا بھی بیڑا غرق کر دیا عمران خان صاحب نے۔ وہ مقدمات وہ پاناما والا نواز شریف کا مقدمہ ہو یا باقی اور جو بھی مقدمات تھے، آپ دیکھیں کہ ان میں کیا پروگریس ہوئی ہے۔ وہ سارے جو کلپریٹس تھے، یا کلپریٹس تو چلیں یہ نہیں کہنا چاہیے، ایکیوز کہنا چاہیے، وہ سارے کے سارے ضمانتوں پہ رہا ہیں اور مزے کر رہے ہیں۔ کوئی لندن میں مزے کر رہا ہے، کوئی کہاں پہ کر رہا ہے، اور ایک ٹیڈی پیسے کی ریکوری نہیں ہوئی، نہ ہی اس کا کوئی چانس ہے۔ زیرو جمع زیرو، کوئی اس کا امکان نہیں ہے، اور ٹوٹل وہ ڈیفیوز ہو چکا ہے۔ اب سوائے اس کے کہ وہ ایک میڈیا کے اوپر ہائپ کریٹ کرنا اور الزامات لگانا، اور شہزاد اکبر صاحب کچھ دن بعد بیٹھ کے وہاں پہ اپنی ایک انٹرٹینمنٹ کا سامان کر دیتے ہیں، ورنہ وہ جو سارا اکاؤنٹیبلٹی پروسیس تھا پہلے والا، وہ تو سارا ڈیفیوز ہو چکا ہے۔ اب یہ جو نئی شروعات ہے، چلیں انہوں نے اگر اٹیمپٹ کیا ہے، بے شک جتنے بھی ثبوت ہیں، میں نے یہ نہیں کہتا کہ شریف فیملی کرپٹ نہیں ہے یا انہوں نے کرپشن نہیں کی، یہ تو دیوار پہ لکھا ہے روز روشن کی طرح، ہر ایک کو پتہ ہے، ہر ایک کو پتہ ہے۔ کوئی دنیا کا بندہ ان کا بڑے سے قریبی سپورٹر بھی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وہ کوئی نیک لوگ ہیں، حاجی لوگ ہیں، انہوں نے کرپشن نہیں کی، پیسے نہیں کمائے، سرکاری خزانے کو نہیں لوٹا، کمیشن نہیں لی، انہوں نے منتھلیاں اکٹھی نہیں کی، یہ سارے کا سارا سب کو پتہ ہے۔ لیکن یہ فیلئر ہے گورنمنٹ کا کہ وہ کسی بھی الزام کو ثابت نہیں کر سکی ابھی تک، اور عدالتیں ریلیف دے رہی ہیں بار بار شریف فیملی کو۔ تو اس صورتحال میں ایک اور اس طرح کی اٹیمپٹ کرنا گرفتاری کی، وہ انٹرٹینمنٹ میں تو اس کو دیکھتا ہوں، میں اس کو یہ کوئی اس طرح نہیں دیکھتا کہ یہ کوئی احتساب ہو رہا ہے اور اس کے نتیجے میں کوئی شریف فیملی کے انہوں نے سارے پیسے نکال کے جو بلینز آف ڈالرز ہیں تو وہ آ کے انہیں سرکاری خزانے میں جمع کر دینے ہیں۔ یہ ایک وہ جو اسی اینگل سے اس کو لینا چاہیے۔ بہرحال اس میں وہ تو اپنی جگہ پہ اکاؤنٹیبلٹی پروسیس کی کریڈیبلٹی یا اس کی ایک طرح سے ساکھ کہہ لیں، وہ اپنی جگہ پہ ہے، لیکن دوسری طرف شریف فیملی نے یہ جو روایت ڈالی ہے کہ وہ گرفتاریوں کے ڈر سے بھاگ جاتے ہیں، اگر انہیں یہ ہے کہ جی انہیں پولیٹیکلی وکٹمائز کیا جا رہا ہے، تو یہ بھی تو بلیسنگ ان ڈسگائز ہے۔ ہمیشہ پاکستان کی یا برِ صغیر کی ہسٹری میں ہمیشہ یہ دیکھتے ہیں، بلکہ دنیا کی ہسٹری میں سیاسی لیڈر کبھی بھی گرفتاریوں سے بھاگتے نہیں ہیں۔ وہ کوئی نیلسن مینڈیلا ہوں یا مارٹن لوتھر ہوں امریکہ کے، یا کوئی اور کسی جگہ کا کوئی لیڈر ہو، آپ کو پتہ ہے کہ یہ ایسی مثالیں نہیں ہیں کہ سیاسی لیڈر بھاگے ہوں۔ جب وہ گرفتار ہوتے ہیں اسی وقت تو ان کے لیے ٹیسٹ ٹائم شروع ہوتا ہے، تبھی عوام میں وہ پاپولر ہونے شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ گین کرتے ہیں، اور پھر پولیٹیکلی اس حد تک وہ گین کرتے ہیں کہ الٹیمیٹلی وہ ڈومینیٹ کر جاتے ہیں پولیٹیکل سینیریو کو۔ لیکن یہ شریف فیملی نے بالکل نئی روایت ڈالی ہے، جس کی مثال برِ صغیر تو کیا یہ پاکستان کا جو خطہ ہے اور باقی لوگوں کو بھی چھوڑے، یہاں کے مسلمانوں میں بھی نہیں ملتی۔ اگر آپ کو یاد ہو کہ تحریک پاکستان میں جب جدوجہد کا ٹائم شروع ہوا، جب کالونیل جو ایرا تھا، کالونیل رولرز کے خلاف سٹرگل شروع کی لوگوں نے، تو اس وقت یہ گرفتاریوں کا دور شروع ہوا 1910 کے بعد تقریباً، مسلمانوں کے لیے میں بات کر رہا ہوں۔ تو ابھی آپ کو پتہ ہے کہ مسلمانوں میں مولانا مظفر علی خان تھے، محمد علی جوہر تھے، مولانا شوکت علی تھے، اس طرح کے اور بہت سے لیڈر تھے جنہوں نے بڑے جرأت سے فیس کیا، گرفتاریاں دیں، قربانیاں دیں، اور پھر جا کے لوگوں کے اندر یہ شعور بیدار ہوا کہ وہ اکٹھے ہوئے، منظم ہوئے، انہوں نے اپنی آزادی کا مطالبہ کیا۔ اسی میں آپ مسلمانوں کو چھوڑے، غیر مسلم ایک وہ بھگت سنگھ کا آپ کو اگر یاد ہو کہ 1930 میں 1930 کے وہ نوجوان، اس کا یہ فیصلہ ان دونوں نے، وہ اور اس کا ساتھی دونوں کے بارے میں یہ تھا کہ ان کو اسائن کیا گیا کہ ان نے پارلیمنٹ کے اندر جا کے لیجسلیٹو اسمبلی کی بلڈنگ میں جب اجلاس ہو رہا ہوگا انہیں بم پھینکنا ہے، لیکن ساتھ یہ طے ہو کہ انہیں بھاگنا نہیں، اور انہوں نے موقع پہ گرفتاری دی، اور اس کے نتیجے میں آپ کو پتہ ہے کہ بھگت سنگھ کو انگریزوں نے پھانسی لگا دی، اور وہ آج اس کا وہاں پہ اگر سکھوں کو سے جا کے پوچھیں، ہم لوگ تو ظاہر ہے اس کو اون نہیں کرتے، وہ بیچارہ اس لیے کہ غیر مسلم تھا، اور ہندو بھی اس کو اون نہیں کرتے کہ وہ سکھ تھا،
اور گاندھی اور سارے یہ لوگ اس کو جو برہمن تھا وہ بھی اون نہیں کرتا تھا، لیکن یہ ہے کہ وہ بہت بڑا ہیرو ہے پاکستان کی تاریخ کا، بر صغیر کی جدوجہد آزادی کی تاریخ کا۔ تو بہرحال یہ ہے کہ اس کے بعد آپ دیکھیں تحریک پاکستان میں جتنے بھی لوگ تھے، اور بھی مسلم لیگ کے علاوہ مولانا طاء اللہ شاہ بخاری ہوں، علامہ مشرقی ہوں، پھر پاکستان بننے کے بعد تحریک ختم نبوت 1950s میں چلی، 1970s میں چلی، پھر اسی میں 1960s میں ایوب خان کے خلاف تحریک چلی، بھٹو صاحب نے جس کو لیڈ کیا، اور ولی خان اور دوسرے جو لوگ تھے وہ اس میں شامل تھے، تو وہ بھی اگر آپ کو یاد ہو، پھر بھٹو صاحب کے خلاف تحریک نظام مصطفیٰ چلی، پھر اس کے بعد بھی کئی موومنٹس چلتی رہیں۔ ہمیشہ تحریکیں جب بھی چلی ہیں تو یہ نہیں ہوا کہ سیاسی لیڈر بھاگے ہوں، بڑے بڑے نواب زادہ نصر اللہ خان ہوں، چوہی ظہور لائی ہوں، ولی خان ہوں، جی ایم سید ہوں، خان عبد الغفار خان ہوں، یا اور بزنجو ہوں، جتنے بھی لوگ تھے آپ کو پتہ ہوگا کہ بڑے بڑے لیڈر ان میں سے کوئی کبھی گرفتاریوں سے بھاگا نہیں ہے، اور ایسا ہوتا تھا کہ پولیس ان کو گرفتار کرنے جاتی تھی تو وہ تیار بیٹھے ہوتے تھے، اب بریف کیس یا بیگ ان کا تیار ہوتا تھا، جسٹ انہیں اس کو اٹھانا ہوتا تھا، اٹھا کے وہ ساتھ چل پڑتے تھے اور جیل میں چلے جاتے تھے۔ تو یہ روایت تھی ہماری سیاسی روایت۔ اس کے بعد اس زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جو گرفتار ہو گیا ہے وہ اس کے لیے بڑا قابل فخر ہوتا تھا، اور وہی مستقبل میں لیڈر بنتا تھا۔ ایسی مثالیں بھی ہیں، مثلا آج بھی اگر آپ پچھلے ریسنٹ پاسٹ میں دیکھیں کہ یسر رضا گیلانی اگر پاکستان کے پرائم منسٹر بنے تھے تو اس قربانی کے نتیجے میں بنے تھے، وہ جیل گئے۔ زرداری صاحب ملک کی صدارت تک پہنچے، باوجود کرپشن کے الزامات کے 10% اور 90% ہونے کے باوجود اس کے، وہ اس لیے پہنچے کہ انہوں نے 8 سال جیل کاٹی، اور ان کے شدید مخالف جی مجید نظامی صاحب جیسے بندے بھی ان کو مرد حر کہنے پہ مجبور ہو گئے۔ اس طرح کی اور بھی بے شمار مثالیں جو ہماری تاریخ میں۔ چودھری فیملی جو گجرات کی ہے، آج اگر چودھری شجاعت اور چودھری پرویز علی پچھلے 30-35 سال سے پاور انجوائے کر رہے ہیں، یا وہ ایک ملک کی دوسرے یا تیسرے لیول کی سیاسی فیملی ہے، طاقت اور انفلوئنس انجوائے کر رہے ہیں، تو وہ چودھری ظہور لائی کی وہ دلیرانہ وہ تھی، رول تھا جس میں گرفتاریاں بھی وہ دیتے رہے، جیلیں بھی انہوں نے بھگتی، مقدمات بھی فیس کیے۔ لیکن میں جس چیز پہ نشاندہی کرنا چاہ رہا ہوں، یہ چاہ رہا ہوں کہ شریف فیملی نے بالکل پاکستان کا سیاسی کلچر تبدیل کر دیا ہے ہر طرح سے۔ اس میں یہ نہیں ہوگا کہ جب میں یہ کہہ رہا ہوں سیاسی کلچر تبدیل کر دیا تو ان کا ووٹ بینک ان سے ٹوٹ جائے گا۔ دیکھیں پاکستان کے ووٹ بینک کا ووٹنگ بیہیویئر بھی چینج ہو گیا، اب وہ ووٹرز بھی نہیں رہے جو اس وجہ سے لوگوں کو سپورٹ کرتے تھے کہ وہ بڑے دلیر لوگ تھے اور جیلیں کاٹتے تھے، قربانیاں دیتے تھے، بلکہ اب جو ووٹر ہے وہ بھی یہ دیکھتا ہے کہ لیڈر نے جیک پاٹ اس نے کہاں پہ لگایا ہے، اس نے کیسے فلو لگا کے پیسے بنائے ہیں، اس نے کیسے سرکاری خزانے کو لوٹا ہے، اس نے کیسے کمیشن کمائی ہے، اس نے کیسے منتھلیاں اکٹھی کی ہیں، اس نے کس طریقے سے پوسٹنگ ٹرانسفر اور مختلف ذرائع سے مال بنایا، کس طریقے سے سرکاری خزانے کو ڈاج کر کے یا کارپوریٹ کرائم کر کے اس نے پیسہ اکٹھا کیا۔ تو ووٹر بھی یہ سوچتا ہے کہ کاش یہ موقع مجھے بھی مل جاتا، تو وہ اس ایسے لیڈر کو رول ماڈل سمجھتا ہے جس نے یہ واردات ڈال لی ہو، سمجھتا ہے کہ کاش میں بھی اس طرح کا ہو جاؤں، اور وہ اس کی قربت کو ہی قابل فخر سمجھتا ہے، اس کی حمایت کرنا یا اس کے ساتھ نسبت قائم کرنا، اس چیز کو وہ قابل فخر سمجھتا ہے، اور اس کی جدوجہد میں لگا رہتا ہے کہ اس کی قربت کیسے اس کو نصیب ہوگی۔ اس وجہ سے شریف فیملی کو یہ اچھی طرح پتہ ہے، اور زرداری فیملی کو بھی پتہ ہے، اور باقی بھی پاکستان کی سیاسی جو فیملیز ہیں سب کو پتہ ہے کہ اس وجہ سے ہمارا کوئی ووٹر ہم سے ناراض نہیں ہوگا کہ ہم پہ کوئی کرپشن کے چارجز ہیں، یا ہم نے کوئی ایسا کام کیا ہے، ایسی کوئی واردات ڈالی ہے، یا ہم نے کچھ ایسا کر دیا ہے جس کی وجہ سے الزام آ گیا جی کہ ہم نے سرکاری خزانے کو نقصان پہنچایا۔ جو ہمارے سپورٹر ہیں وہ تو سارے کے سارے اس تگ و دو میں ہیں کہ ان کو بھی ایسا کچھ اگر موقع مل جائے، ہم ہی ان کو موقع پرووائڈ کر دیں، ہماری وجہ سے ان کو کچھ ایسا چانس مل جائے، تو وہ بھی اسی جدوجہد اور تگ و دو میں ہے کہ وہ بھی کچھ ایسا چانس اویل کر کے وہ بھی دولت مند بن جائے۔ لیکن بہرحال پھر بھی یہ سیاسی کلچر میں تبدیلی میرے جیسے پولیٹیکل آئیڈیلسٹ کے لیے یہ بہت ڈسٹربنگ ہے، اس لیے کہ اس سے قوموں میں انقلاب نہیں آتے۔ دیکھیں شریف فیملی نے ابھی شہباز شریف صاحب نے یہ کام کیا، اور اس سے پہلے حمزہ گرفتار ہونے سے پہلے گزشتہ سال آپ کو پتہ ہے کہ وہ پچھلے گھر کے پچھلے راستے سے سیڑھی لگا کے وہ بھی بھاگ گئے، اور اس سے پہلے نواز شریف کا آپ کو پتہ ہے کہ وہ پہلے بھی جب ساری فیملی ان کی سن 2000 میں وہ مشرف کے ساتھ ایگریمنٹ کر کے 10 سال کا چلی گئی، اور پھر اس کے بعد وہ ابھی بھی کمٹمنٹ دے کے گئے ہیں، جس طریقے سے وہ گئے سب کو پتہ ہے، بظاہر جو بھی باتیں ہوتی رہیں، لیکن ہر جاننے والا بندہ یہ جانتا ہے
کہ ان کے جانے کے پیچھے اصل وجوہات کیا ہیں. تو بہرحال یہ ہے کہ یہ جو پولیٹیکل کلچر میں تبدیلی ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان کے سیاسی کلچر کے لیے، مستقبل کے لیے، وہ لوگ جو سمجھتے ہیں کہ تبدیلی آئے گی، کوئی انقلاب آئے گا، یا یہ لوگ، ان لوگوں کے ذریعے پاکستان کی لوگوں کی قسمت سنورے گی، یا ملک جو ہے وہ ترقی کی راہ پہ گامزن ہوگا. تو ایسے لوگ جن میں یہ اخلاقی جرت نہیں ہے کہ اپنے اوپر لگنے والے الزامات کو فیس کریں اور گرفتاریوں کو قابل فخر سمجھو، جو بھاگ جانے کو قابل فخر سمجھتے ہیں، وہ مجھے چک نمبر 22 شمالی تحصیل بلوال ضلع سرگودا کا ایک واقعہ یاد آ رہا ہے. مجھے سنایا تھا وہاں کسی نے کہ ایک بندہ تھا، وہ گاؤں کے چوک میں آ کے بیٹھکیں نکال رہا تھا. تو کسی نے پوچھا بیٹھکیں کیوں نکال رہے ہو؟ اس نے کہا میں فلاں جگہ گیا ہوا تھا، گاؤں سے کوئی 2 میل دور گیا ہوا تھا، وہاں اس کا دشمن اس کے پیچھے پہنچ گیا، تو وہاں سے دوڑ کے وہ گاؤں میں پہنچ گیا، تو وہاں کے بیٹھ کے نکال رہا تھا کہ میں بچ کے آ گیا ہوں. تو یہ مجھے لگتا ہے کہ یہ سارے کے سارے اب سیاسی لیڈر اس طرح کے ہو. شریف فیملی تو اس میں انہوں نے ایکسل کر دیا کہ بھاگنا ہی زیادہ قابل فخر ہے، بجائے اس کے کہ فیس کرنا اور سامنے فیس کرنا اور چیلنج کو فیس کرنا اور اپنے آپ کو بری و ذمہ قرار دینا. بہرحال اس سیاسی ابھی دیکھتے ہیں کہ کیا ہوتا ہے. کورٹس میں ڈیفینیٹلی مجھے بہت یقین ہے ضمانت ہو جائے گی. اگلے ویلاگ میں ہم یہ دیکھیں گے کہ شریف فیملی ہے، یہ دولت مند لوگ ہیں، یہ دولت کیسے کماتے ہیں. تب تک ریکویسٹ آپ سے یہ کروں گا جاتے جاتے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیں اور اس کے بیل کے بٹن کو بھی پش کر دیں، اور اگر ویڈیو ہماری پسند آئی ہو تو آگے دوستوں سے شیئر بھی کر دیں.